آج کی تاریخ میں سب سے امیر ترین افراد جیف بیزوس اور ایلون مسک ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دنیا کی تاریخ کے امیر ترین انسانوں کے بارے میں بتائیں گے۔ نمبر 5، جان ڈی راک فیلر۔ ناظرین، اس کی نیٹ ورتھ تھی $341 بلین۔ 20ویں صدی کے دوران اس مشہور ارب پتی اور تیل کے ٹائکون جان ڈیوسن راک فیلر نے بلیک گولڈ یعنی تیل کے 90% بہاؤ کو کنٹرول کیا۔ اس کا انتقال 1937 میں 97 سال کی عمر میں ہوا۔ ریاستہائے متحدہ میں تیل کی سب سے بڑی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کی تشکیل کی۔ اس دوران اس کے پاس تمام تیل کا 90% تھا۔ کمپنی کو 34 چھوٹے کاروباروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان میں سے ابھی بھی چیورون، ایکزن موبائل اور بی پی موجود ہیں۔ جان ڈی راک فیلر $1 بلین اکٹھا کرنے والا پہلا آدمی بھی تھا۔ تبدیل ہونے پر اس کی خوش قسمتی تقریباً $341 بلین ہو گئی۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد اس نے اچھے مقاصد کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا اور اپنی ہی تنظیم راک فیلر فاؤنڈیشن میں $250 ملین کی سرمایہ کاری کی۔ نمبر 4، اینڈریو کارنیج۔ ناظرین، اس کی نیٹ ورتھ تھی $372 بلین۔ اسکاٹش امریکی تاجر اور مخیر حضرات اینڈریو کارنیگی نے 19ویں صدی میں اپنی خوش قسمتی بنائی، جس کا انتقال 1919 میں ہو گیا تھا۔ اینڈریو نے تیل کی صنعت کو چھوڑ کر راک فیلر کے پاس کیا اور کارنیگی اسٹیل کمپنی کے ساتھ اسٹیل کی صنعت پر توجہ دی۔ اس وقت اس کی دولت کا تخمینہ $372 بلین لگایا گیا ہے۔ اپنی دولت سے اس نے ریاستہائے متحدہ میں 1600 سے زیادہ پبلک لائبریریاں بنائیں۔ اس کی نظر میں علم میں سرمایہ کاری کرنا ضروری تھا اور اس نے امریکی تعلیم میں $10 ملین بھی لگائے۔ اپنی موت سے پہلے اینڈریو نے اپنی زندگی کے آخری چند سال ایک انسان دوست کے طور پر گزارے اور اپنی دولت کا 90% خیراتی اداروں، یونیورسٹیوں اور دیگر تنظیموں کو عطیہ کر دیا۔ نمبر 3، اکبر دی گریٹ۔ اکبر اول، جسے اکبر اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1556 سے 1605 تک ہندوستان کا تیسرا مغل بادشاہ تھا۔ مغلوں نے منصبدار کا نظام استعمال کیا، یعنی وہ علاقے جن پر زمین سے آمدنی بڑھانے کے لیے ایک افسر مقرر کیا جاتا ہے۔ اس آمدنی کے بدلے میں شہنشاہ کو علاقے کے سائز کے لحاظ سے فوجیوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ان افسروں کا انتخاب موروثی طور پر نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اکبر کو بہت زیادہ چھوٹ مل گئی۔ اس طرح کے 15 صوبوں پر حکومت کرتے ہوئے سلطنت ٹیکس جمع کرنے کے لیے شہنشاہ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوئی، جس سے اس کی دولت میں انتہائی اضافہ ہوا۔ نمبر 2، اگسٹس سیزار۔ ناظرین، اس کی نیٹ ورتھ $4.6 ٹریلین تھی۔ اگسٹس نے اپنے والد جولیس سیزر کی وفات کے بعد 27 قبل مسیح سے 14 عیسوی تک رومی سلطنت پر حکومت کی، جس میں مصر بھی شامل ہے۔ وہ ان کامیاب رہنماؤں میں سے ایک تھا جنہوں نے روم کو جمہوریہ سے سلطنت میں تبدیل کیا۔ وہ پیکس رومانا کے پیچھے آدمی ہے اور ایک بادشاہی کی طاقت پر قبضہ کرنے کے قابل تھا، جس کا اس وقت دنیا کے GDP کا 25 سے 30% حصہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ تقریباً $4.6 ٹریلین کی ذاتی دولت پر اعتماد کر سکتا ہے۔ نمبر 1، مانسا موسا۔ ناظرین، اس کی ویلتھ کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ مانسا موسا، جس نے مالین سلطنت پر حکمرانی کی، 1280 سے 1337 تک زندہ رہا۔ اسے اب تک کا سب سے امیر آدمی سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت وہ جانتا تھا کہ ٹمبکٹو کو کسی طرح فتح کرنا ہے اور اپنی سلطنت کو نائجر تک پھیلانا ہے، اور اس وجہ سے ٹرانس سہارا تجارت کے سب سے اہم تجارتی راستے ہیں۔ وہ 1280 سے 1337 تک زندہ رہا اور شہر کے تجارت اور ثقافت پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اسے ٹمبکٹو کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے پاس بامبوک سونے کی کانوں کا بھی مالک تھا، جو آج دنیا کی سپلائی کا 50% سے زیادہ ہے۔ اس کا علاقہ دنیا کے سونے کے ذخیرے کا نصف پیدا کرتا تھا، لہٰذا یہ یقین کرنا مشکل نہیں ہے کہ اس کی دولت کا اظہار ڈالر،
یوریا کسی اور رقم یا کرنسی میں نہیں کیا جا سکتا۔ مکہ کے سفر کے دوران وہ اپنے ساتھ 60,000 لوگوں کو لے کر گئے، جن میں سے ہر ایک کے پاس تقریباً 2 کلو سونا موجود تھا اور درجنوں اونٹ جن کا وزن تقریباً 125 کلو گرام تھا۔ راستے میں غریبوں اور مساجد میں دولت تقسیم کرنے کے لیے۔ مکہ کی زیارت اسلام کے 5 اہم ستونوں میں سے ایک ہے اور مانسا موسیٰ نے 1324 سے 1325 میں حج پر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ کسی دوسرے سفر کی طرح نہیں تھا۔ موسیٰ نے کافی لفظی طور پر سونے سے مکہ کا راستہ ہموار کیا اور اپنی سلطنت کو نقشے پر ڈال دیا۔